بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ ایک لکڑہارے اور پرستان کی ملکہ کی کہانی شیئر کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ کہتے ہیں کہ ملک عراق میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام ابو موسیٰ تھا۔ وہ بھری دنیا میں اکیلا تھا۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے۔ ایک دن ابو موسیٰ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ وہ صبح سے شام تک جنگل میں لکڑیاں کاٹتا رہا۔ پھر جب اندھیرا پھیلنے لگا تو ابو موسیٰ نے لکڑیوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ وہ پورے دن کی محنت سے تھک چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ کچھ دیر آرام کر لیا جائے۔ یہ سوچ کر موسیٰ ایک برگد کے گھنے درخت پر چڑھ کر سو گیا۔ اس درخت کی ڈالیوں کو باندھ کر موسیٰ نے ایک جھولنا سا بنا رکھا تھا۔ وہ اسی جھولنے میں لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ موسیٰ کو نیند آ گئی اور رات کا اندھیرا چھا گیا۔ کچھ دیر کے بعد چاند نکل آیا۔ موسیٰ ابھی تک سو رہا تھا۔ اچانک آسمان پر ایک رتھ نمودار ہوا۔ اس رتھ کو 4 سفید گھوڑے کھینچ رہے تھے۔ اس رتھ پر پرستان کی ملکہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس رتھ کے پیچھے اور بھی کئی رتھ تھے جن میں پریاں سوار تھیں۔ یہ سب رتھ زمین پر اتر آئے۔ ملکہ پری رتھ سے اتری اور فوراً بولی کہ جشن کا انتظام کیا جائے۔ ساری پریاں کام میں لگ گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں منگل کا سماں پیدا ہو گیا۔ برگد کے درخت کے نیچے ملکہ کا تخت لگایا گیا۔ پریاں ناچنے لگیں۔ ابو موسیٰ جو ابھی تک سو رہا تھا، گانے بجانے کی آواز سن کر جاگ اٹھا۔ اس نے جب خوبصورت پریوں کو ناچتے اور گاتے دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ جب اس نے اپنی آنکھیں ملیں تو بھی سب کچھ ویسے کا ویسا ہی رہا۔ موسیٰ سوچنے لگا یہ پریاں کہاں سے آ گئیں۔ اس نے سوچا کہ وہ پریوں سے پوچھ لے کہ وہ جنگل میں کہاں سے آ گئیں، لیکن اس نے سن رکھا تھا کہ اگر پریاں آدم ذات کو دیکھ لیں تو قید کر کے پرستان لے جاتی ہیں۔ اس لیے وہ چپ چاپ کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ آدھی رات تک پریوں کا یہ جشن جاری رہا۔ پھر پریوں کی ملکہ تخت سے اٹھی اور دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے بولی، شہزادہ نیکولائی کو ہمارے حضور پیش کیا جائے اور دستور کے مطابق 15 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ سن کر پریاں ایک رتھ سے شہزادے کو لے کر آئیں اور درخت سے باندھ دیا۔ ملکہ کے اشارے پر پری نے شہزادے پر کوڑے برسانے شروع کر دیے۔ ہر کوڑے پر شہزادے کی دردناک چیخیں نکلنا شروع ہوئیں۔ ابو موسیٰ درخت پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک رحم دل انسان تھا۔ یہ سب اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کی اور درخت سے چھلانگ لگا کر ملکہ پری کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پریاں مارے خوف اور حیرت سے چیخنے چلانے لگیں۔ ملکہ پری نے گرج کر کہا، کون ہے تو اور یہاں کیسے آ گیا؟ ابو موسیٰ بولا، میں ایک غریب لکڑہارا ہوں۔ یہاں درخت پر سو رہا تھا۔ گانے بجانے کی آواز سن کر جاگ اٹھا۔ میں خاموش رہا، مگر اس مظلوم شہزادے پر ظلم ہوتا دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ ملکہ پری تم اس قدر ظالم کیوں ہو؟ اس شہزادے سے ایسی کیا غلطی ہو گئی جو اس پر اتنا ظلم کر رہی ہو؟ یہ سن کر ملکہ پری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے روتی ہوئی آواز میں کہا، تم مجھے ظالم کہہ رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے اور میں ماں ہو کر بھی اس کو سزا دینے پر مجبور ہوں، کیونکہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ پرستان میں غلطی چاہے شہزادے سے ہو یا کسی غریب سے، قانون کے مطابق سزا سب کو برابر ملتی ہے۔ موسیٰ نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ اس سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ ملکہ نے کہا کہ اس احمق نے سبز دیو کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر قیمتی موتی اس کے حوالے کر دیا۔ یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ پرستان کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ہمارے دیوتاؤں کے مطابق شاہی موتی جس کے پاس ہو وہی پرستان پر حکومت کر سکتا ہے۔ اب جو ہی میں مروں گی وہ سبز دیو پرستان کا بادشاہ بن بیٹھے گا۔ وہ بہت ظالم اور جابر ہے۔ وہ ظالم دیو پرستان کا بادشاہ اس لیے بننا چاہتا ہے کہ پرستان میں ہونے والی تمام فصلیں اپنے قبضے میں کر سکے اور اسے اپنے ساتھی دیو میں بانٹ سکے اور ساری پریاں بھوک سے مر جائیں
اور پرستان جو ہی پریوں سے خالی ہوگا سبز دیو پرستان پر حکومت کر لیں گے۔ یہ تو واقعی شہزادے نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ کیا ساری پریاں مل کر اس دیو سے وہ موتی چھین نہیں سکتی؟ نہیں، وہ بے حد خونخوار اور طاقتور ہے، اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ اس تک کیسے پہنچا جائے؟ یہاں سے سینکڑوں میل دور ایک کھنڈر ہے، اس کھنڈر میں واقع ایک کنویں میں ایک بھوتنی رہتی ہے۔ جو بھی بھوتنی کے ہتھے چڑھ جائے وہ اس سے ایک سوال پوچھتی ہے، جو بھی اس سوال کا صحیح جواب دے دے نہ صرف اس کی جان بخشتی ہے بلکہ آگے جانے کا راستہ بھی بتاتی ہے، اور آج تک کوئی اس کے سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکا۔ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ، سبز دیو میں کوئی نقص ہے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ خوشامد پسند یا لالچی ہے؟ پری ملکہ بولی، وہ بڑا ہوشیار اور چالاک ہے۔ دن میں سونا تو ایک طرف، وہ رات کو بھی نہیں سوتا۔ ہاں ایک نقص ہے اس میں، اسے دن کی روشنی میں کچھ نظر نہیں آتا لیکن رات کو وہ ایک تنکا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ابو موسیٰ سوچ میں پڑ گیا اور پھر کہنے لگا، ہمارا دین اسلام کہتا ہے کہ مصیبت زدہ کی مدد کرو، کسی کے کام آنا بھی عبادت ہے۔ میں اس مظلوم شہزادے کو کوڑوں کی اذیت سے بچانے کے لیے سبز دیو سے موتی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم؟ ملکہ پری نے کہا، وہ تو تمہیں منٹوں میں مسل دے گا، جو اللہ کو منظور وہی ہوگا۔ ابو موسیٰ نے کہا، کیا تم مجھے اس کھنڈر تک پہنچا سکتی ہو جہاں وہ بھوتنی رہتی ہیں؟ ہاں، میرا رتھ تمہیں وہاں تک پہنچا دے گا، مگر ایک بات یاد رکھو، تم موت کے منہ میں چھلانگ لگا رہے ہو۔ ابو موسیٰ بولا، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیو کی کیا مجال کہ وہ میری جان لے سکے۔ ابو موسیٰ نے کہا، میں اپنے گاؤں سے چند ضروری چیزیں لے کر آتا ہوں۔ وہ گھر آیا، اس نے اپنا ضروری سامان لیا اور وہ واپس جنگل میں آ گیا۔ ایک رتھ پر سوار ہو کر گھوڑے اڑنے لگے، اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ 2 گھنٹے بعد گھوڑے آہستہ آہستہ زمین پر آ گئے۔ ابو موسیٰ چھلانگ مار کر نیچے اترا، اس کے سامنے ٹوٹے پھوٹے کھنڈرات تھے۔ ابو موسیٰ اللہ کا نام لے کر کھنڈرات میں داخل ہو گیا۔ پھر اچانک چھن چھن کی آواز سے بھوتنی باہر آنے لگی، وہ بہت گھبرا گیا۔ بھوتنی بہت بدصورت تھی، اسے دیکھ کر ابو موسیٰ ڈر گیا۔ بھوتنی نے کہا، اے انسان، آجا میرے پاس، آجا تاکہ میں تیرا خون پی سکوں۔ ابو موسیٰ نے کہا، اے بھوتنی، میں تیرے سوال کا جواب دینے آیا ہوں۔ اچھا، تم جیسے کئی آئے اور کبھی واپس نہیں گئے۔ یہ کہہ کر بھوتنی نے کہا، لے ادھر دیکھ۔ بھوتنی نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائے اور کھنڈر کی ایک دیوار روشن ہو گئی۔ ابو موسیٰ نے دیکھا کہ اناج کا ایک کھیت ہے اور اس کے چاروں طرف ایک باڑ لگی ہوئی ہے۔ پھر اچانک یہ باڑ کھیت کو کھانے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا اناج ختم ہو گیا، اس کے ساتھ ہی دیوار بھی تاریک ہو گئی۔ بھوتنی نے کہا، بتا اس کا کیا مطلب ہے؟ ابو موسیٰ نے کہا، یہ تو بڑا آسان سوال ہے کہ کھیت اور باڑ ایک ایسے شخص کا روپ ہے جو بددیانت ہے، جس کے پاس کوئی امانت رکھوا لے اور وہ اسے کھا جائے۔ بھوتنی نے کہا، اے نوجوان، تو نے صحیح جواب دیا، اور بتا اب تو کیا چاہتا ہے؟ ابو موسیٰ نے کہا، میں سبز دیو کے قلعے میں جانا چاہتا ہوں، مگر ابھی نہیں، صبح کی روشنی میں۔ بھوتنی نے کہا، ٹھیک ہے، تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر بھوتنی نے ایک قبر پر پھونک ماری، اس میں سے ایک ڈھانچہ نکلا۔ اس نے کہا، اے کھنڈرات کی ملکہ، تیرا غلام حاضر ہے، حکم کر۔ بھوتنی نے کہا، اس انسان کو سبز دیو کے قلعے میں لے جا اور پھر واپس لے آ۔ ڈھانچہ ابو موسیٰ کو ساتھ لیے زمین میں غرق ہو گیا۔ ابو موسیٰ نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ جب موسیٰ نے آنکھیں کھولیں تو سامنے ایک عظیم اور عالیشان قلعہ نظر آیا جو کالے پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ ڈھانچے نے کہا، یہی سبز دیو کا قلعہ ہے، تم جاؤ، میں یہاں رکتا ہوں۔ دن کا اجالا پھیل چکا تھا۔ ابو موسیٰ اللہ کا نام لے کر قلعے میں داخل ہو گیا۔
قلعے میں داخل ہونے سے پہلے اس نے عطر کی شیشی اپنے کپڑوں پر انڈیل دی تھی تاکہ کوئی اس کی انسانی خوشبو نہ پہچان سکے۔ ابو موسیٰ کو سبز دیو نظر آ گیا۔ وہ پھل کھانے میں مصروف تھا۔ ابو موسیٰ نے کوکو سے منہ لگایا اور بولا، او سبز دیو، ادب سے کھڑا ہو جا، ہم کوہکاف سے دیو کے بادشاہ آئے ہیں۔ سبز دیو کو کچھ نظر تو آتا نہیں تھا۔ وہ بولا، کیا مجھ سے بھی بڑا کوئی دیو ہے؟ ابو موسیٰ بولا، چپ رہو، ہمارے سامنے گستاخی نہ کرو، ہمارا نام کڑوا کریلا ہے، تم ہمارے سامنے چیونٹی جیسے ہو۔ یہ سن کر سبز دیو ڈر گیا اور بولا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم ہم سے بڑے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو؟ یہ سن کر ابو موسیٰ نے کہا، ہم تمہاری طرف اپنی مونچھ کا بال پھینک رہے ہیں، اسے دیکھ کر اندازہ لگانا کہ ہم کتنا طاقتور ہیں۔ یہ کہہ کر ابو موسیٰ نے رسہ دیو کی طرف پھینکا۔ دیو نے موٹے سے رسے کو ہاتھ میں پکڑ کر ٹٹولا اور دل میں سوچا کہ یہ مجھ سے بھی بڑا دیو کہاں سے آ گیا۔ وہ عاجزی سے بولا، حضور، میں مانتا ہوں کہ آپ سب سے بڑے دیو ہیں، فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ موسیٰ نے کہا، ہمیں وہ شاہی موتی چاہیے جو تم پرستان سے لائے ہو، بتاؤ وہ موتی کہاں ہے، ورنہ ابھی تمہاری گردن مروڑ کر سارا خون پی جاؤں گا۔ سبز دیو نے سوچا، جس دیو کی مونچھ کا بال اتنا موٹا ہے، یہ تو مجھے ابھی مار ڈالے گا، موتی اس کے حوالے کر دینا چاہیے، جان ہے تو جہان ہے۔ وہ ہاتھ باندھ کر بولا، حضور، میں آپ کا خادم ہوں۔ اس نے اپنے بالوں سے موتی نکال کر ابو موسیٰ کو دے دیا۔ ابو موسیٰ نے دو قہقہے لگائے اور قلعے سے باہر آ گیا۔ ڈھانچے کے ساتھ کھنڈرات میں واپس آ گیا۔ کھنڈرات سے باہر ملکہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے وہ موتی ملکہ کو دیا۔ موتی دیکھ کر ملکہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے لکڑہارے کا شکریہ ادا کیا اور اسے اپنے ساتھ رتھ پر لے کر پرستان لے گئی۔ ملکہ نے لکڑہارے کو بہت سا خزانہ دیا اور واپس اسے اس کی زمین پر چھوڑ دیا۔ اب لکڑہارے کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کے پاس بہت سارا خزانہ تھا۔ اس طرح لکڑہارا ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ دوستو، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔